السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا میزبان وقار احمد، اور میں آپ کو خوشامد کہتا ہوں اپنے پوڈ کاسٹ آج کی مغربی دہشت گردی میں، جہاں پہ ہم جائزہ لیتے ہیں مغربی منافقت، دہشت گردی اور استعماریت کے ان واقعوں کو جو کہ روزانہ ہمارے سامنے روبرو ہوتے ہیں۔ ڈیولپمنٹس تو ہمارے پاس آج کئی ساری ہیں، اور آج کی شروعات میں کرنا چاہوں گا ایک اسرائیل کی حکومت کے جانب سے ایک چھپے ہوئے اعلان کی۔ ان کی جو اسرائیلی حکومت کی سلامتی کابینہ ہے، اس نے آج ایک فیصلہ کرا ہے کہ مغربی کنارے میں ویسٹ بینک میں ہم کچھ 22 نئی بستیاں بسانے کے لیے جا رہے ہیں، اور انہوں نے اس کی اپروول دے دی ہے۔ اب یہ یاد رکھا جائے کہ ایک تسلسل ہے اسرائیل کا فلسطین کی زمینوں پہ قبضہ کرنے کا۔ شروعات اس کی ایسے ہوتی ہے کہ جو یہودی سیٹلرز ہیں وہ ان زمینوں میں چلے جاتے ہیں، وہاں میں جو کام کرنے والے ہیں، وہاں کے جو دہائیوں سے بسے ہوئے خاندان ہیں، ان کو زبردستی بندوق کی نوک پہ، لاٹھی کی نوک پہ ان سے گھر خالی کروائے جاتے ہیں، ان کو ڈرایا دھمکایا جاتا ہے۔ جب وہ زمین چھوڑ کے جانے پہ وہ مجبور ہو جاتے ہیں وہاں کے رہنے والے، تو وہ اس جگہ پہ قبضہ کر لیتے ہیں۔ بین الاقوامی طور پر اسرائیل کی حکومت کا یہ موقف رہا ہے کہ وہ پہلے تو یہ بول دیتے ہیں کہ یہ جو ہیں غیر قانونی آؤٹ پوسٹ ہیں، یہ غیر قانونی زمین ہے جو کہ یہاں کے یہودیوں نے قبضہ کر لیا ہے ان پہ۔ لیکن اس کے بعد کچھ سالوں کے بعد اس کو ایک کنسپریسی کے تحت، ایک اسٹریٹجی کے تحت اس زمین کو اسرائیل کے زمینوں کے اندر، اسرائیل کے اندر پراپرلی ضم کر لیا جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح 1967 سے چلتا ہوا اب یہ دستور ہے مغربی کنارے کا کہ 22 نئی انہوں نے بستیاں وہاں پہ آباد کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، ان کو پراپر ایک اسرائیل کے اندر ایک سٹیٹس دے دیا ہے، اور مغربی میڈیا اور مغربی دنیا اس بات پہ مکمل طور پر خاموش ہے۔ اب یہ جو اسرائیل کی 22 نئی بستیوں کی کہانی ہے، یہ مغربی منافقت اور استعماریت کی ایک نئی، ایک بڑی مزاحیہ سی ایک مثال ہمیں سامنے رکھتی ہے۔ اس سے منسلک میں آپ سے ایک قصہ جوڑ سکتا ہوں، اور آج کی ایک خبر بھی ہے یہ کہ اب ویسٹرن میڈیا، خصوصاً طور پہ پولیٹیکو، جو کہ ایک سینٹرل لیننگ ایک امریکن نیوز آرگنائزیشن ہے، جس کو بولا جاتا ہے کہ یہ امریکی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے، ڈیپ اسٹیٹ کے ساتھ ہے، یا ان لوگوں کے ساتھ ہے جو کہ پوری دنیا کو بھی چلاتے ہیں اور بند کمروں میں دنیا بھر کے فیصلے کرتے ہیں۔ تو ان کی طرف سے ایک خبر آئی ہے، وہ بول رہے ہیں اور ایک وارننگ دے رہے ہیں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو کہ اگر آپ نے، روس نے جو یوکرین کے صوبے کرائمیا پہ قبضہ کر لیا ہے 2014 سے، اگر ٹرمپ کی حکومت یہ فیصلہ کرتی ہے کہ وہ قبول کر لے کہ اب یہ کرائمیا کا صوبہ یہ یوکرین کا حصہ نہیں ہے بلکہ یہ روس کا حصہ ہے، اس کا اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جو ولیڈیمیر پیوٹن پہ بین الاقوامی طور پہ کیس بنائے جا رہے ہیں، اس کو ایک وار کرمنل کا ایک سٹیٹس دیا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے کہ اس نے جو یوکرین میں جو جنگ کری ہے یہ غیر قانونی ہے، اور یہ انسانیت کے خلاف اس نے جرم کرے ہیں۔ تو یہ جو تمام انٹرنیشنل بین الاقوامی کیس بن رہے ہیں ولیڈیمیر پیوٹن کے خلاف، وہ سب کمزور ہو جائیں گے۔ اس کی ایک تھوڑی سی ایک مزاحیہ مثال میں یہ دے سکتا ہوں کہ جن بین الاقوامی عدالتوں کی بات کی جا رہی ہے کہ وہاں پہ ہم ولیڈیمیر پیوٹن کو لے کر آئیں گے گھسیٹ کے کہ اس نے زمینیں چوری کری ہیں دوسرے ملک کی، اور ہم یہ بولیں گے کہ آج کے زمانے میں کسی ملک کے پاس یہ حق نہیں بنتا کہ وہ ایک چھوٹے ملک میں گھس کے ان کی زمینوں پہ قبضہ کر لے، تو اس کے لیے ایک دو نقطے اٹھتے ہیں۔ ایک انٹرنیشنل جو ایک بین الاقوامی فورم ہے اس کے لیے، وہ ہے انٹرنیشنل کرمنل کورٹ، اس کو امریکہ پہلے سے ہی تسلیم نہیں کرتا۔ واحد چند ان ملکوں میں سے ہے دنیا کے جو کہ امریکہ اس پہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کو ایکسیپٹ نہیں کرتا، بلکہ وہ تو یہ بولتا ہے، انہوں نے تو ایک ایسا ایک قانون پاس کرا ہوا ہے کہ ہمارے کسی بھی شہری پہ اگر یہ اس بین الاقوامی عدالت نے کوئی کیس بنایا، اس پہ کوئی فیصلہ کرنے کی کوشش کری، تو ہم اپنی فوج کے تحت، ہم عسکری قوت سے اس عدالت کو مکمل طور پر تباہ کر دیں گے، اس کو نیست و نابود کر دیں گے۔ یعنی کہ امریکہ آلریڈی جو کہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کو وہ ریجیکٹ کر چکا ہے، اب بات یہ کر رہے ہیں کہ جو یورپین ممالک ہیں، بشمول انگلینڈ، بشمول جرمنی، فرانس، یہ سب مل کے ایک فیصلہ کر رہے ہیں کہ ایک نان گورنمنٹل آرگنائزیشن، یعنی کہ کاؤنسل آف یورپ کے تحت، جو کہ ایک لیگل فورم ہے، ایک پرائیویٹ لیگل فورم ہے، اس کے تحت ہم ایک ٹرائبیونل لے کر آئیں گے، ہم ایک انڈیپینڈنٹ ٹرائبیونل سٹارٹ کر رہے ہیں جو کہ روس کے خلاف کیس چلائے گا اور روس کے خلاف بین الاقوامی قانون کے تحت فیصلہ کرے گا۔ تو پولیٹیکو کا یہ کہنا ہے کہ ٹرمپ یہ دھمکیاں تو دے رہا ہے، اور یہ تو بول رہا ہے دنیا کو کہ میں قبول کر سکتا ہوں
روس کا جو کرائمیا کا ہے قبضہ، تو اس سے یہ سوال اٹھتا ہے کہ امریکہ پہلے سے کون سی عزت کرتے ہوئے آ رہا ہے جو کہ آپ یہ بول رہے ہیں کہ ولاڈیمیر پیوٹن جو کر رہا ہے وہ غلط ہے، لیکن جو بنجمن نتن کر رہا ہے فلسطین کے ساتھ، اس پہ کوئی سوال نہیں اٹھاتا، اس پہ کوئی بات نہیں ہوتی. یعنی کہ جب بات روس کی ہوتی ہے، بات جب چائنا کی ہوتی ہے یا فلسطین کی ہوتی ہے، تو امریکہ کو، پوری مغربی دنیا کو قانون یاد آ جاتے ہیں. لیکن جب بات عراق کی ہوتی ہے، افغانستان کی ہوتی ہے، اسرائیل کی ہوتی ہے، اور وہاں پہ ان کی مغربی جو دہشت گردی ہے، ان کی جو استعماریت کی مثالیں ہیں، ان کے خلاف کبھی کوئی انگلی اٹھا دی جائے تو صرف یہ بول دیا جاتا ہے کہ یہ سیلف ڈیفینس ہے. تو اگر امریکہ کے پاس یہ تمام حق تھے کہ وہ ایران پہ بھی عراق پہ حملہ کر دے، اور افغانستان پہ حملہ کر دے، انہوں نے ایک مثال، ایک دستور قائم کرا ہوا ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس. تو اگر روس بھی یہی گیم کھیل رہا ہے تو روس کیا غلط کر رہا ہے پھر؟ آج کی تیسری اہم ڈیولپمنٹ ہے، جس طرح میں نے کل کے پوڈ کاسٹ میں آپ لوگوں سے شیئر کر رہا تھا، کہ اسرائیل کی حکومت ایک بڑی بضد ہے کہ ہم اپنی ایک امدادی ایک تنظیم کھولیں گے جس کا نام ہے غزہ ہیومینیٹیرین فاؤنڈیشن. ہم اس کے تحت غزہ کے لوگوں کو کھانا پہنچائیں گے اپنی مرضی سے، جہاں پہ ہم دینا چاہیں اور جس کو ہم دینا چاہیں. تو اس ایتھیکل پرنسپل کو، جو وہ ایک کویسچنبل ایک ایتھیکل پرنسپلز آ رہے ہیں اس کے، کہ کوئی امدادی تنظیم ہوتی ہیں، جو امدادی سرگرمیاں ہوتی ہیں، وہ اس طرح سے سلیکٹیولی کسی کو امداد دینے کا حق نہیں رکھتی، بلکہ ایک خدمت خلق کا ایک طرز پہ، ایک خدمت انسانیت کے طرز پہ یہ جو امداد ہے وہ لوگوں کے اندر بانٹی جاتی ہے انصاف سے. تو آج اس کا پہلا دن تھا غزہ ہیومینیٹیرین فاؤنڈیشن کا، جس کے سی ای او نے کل ریزائن کر لیا. امریکہ سے امپورٹ ہوا وہ سی ای او تھا، اس نے اپنا استعفیٰ دے دیا کہ میں اس چیریٹی کے ساتھ کام نہیں کر سکتا کیونکہ یہ ایتھیکل نہیں ہے، اور ہم سے جو کمپرومائز کروائے جا رہے ہیں، اور ہم سے جو اس طرح کے کام بولے جا رہے ہیں جو کہ امدادی سرگرمیوں میں حصہ نہیں لیتے، بلکہ وہ کچھ سیاسی سرگرمیاں یا پھر کچھ عسکری سرگرمیوں کی طرف اشارہ دیتی ہیں. تو اس غزہ ہیومینیٹیرین فاؤنڈیشن کی اس امدادی سرگرمیوں نے اس کے پہلے دن 8,000 اپنے جو راشن کے بکسے ہیں وہ غزہ کے بھوکے لوگوں کے اندر تقسیم کرے. لیکن چونکہ غزہ کے اندر پچھلے تقریباً 3 مہینوں سے کسی بھی قسم کا کھانا نہیں پہنچایا گیا ہے، تو وہاں پہ لوگوں نے دھاوا بول دیا. اس کے نتیجے میں جو اسرائیل کی فوج وہاں پہ بٹھائی ہوئی تھی، انہوں نے جو دھاوا بولنے والے لوگ تھے، جو بھوکے لوگ تھے، جو نہتے لوگ تھے، ان کو ڈرانے کے لیے فائرنگ بھی کری، ان کو دھمکانے کے لیے پیچھے کرا. اور اب جو اقوام متحدہ کا اسٹیٹمنٹ آیا ہے وہ یہ آیا ہے کہ یہ جو اسرائیل کی حکومت وہاں پہ غزہ ہیومینیٹیرین فاؤنڈیشن کے تحت جو امدادی سرگرمیاں پہنچا رہی ہے وہاں پہ، یہ بالکل بھی کافی نہیں ہے. ان کا جو میکینزم ہے یہ ٹارگٹ سے بہت پیچھے ہے، اور یہ کوئی طریقہ نہیں ہے اپنے مرضی سے امدادی سامان کو پہنچانے کا. جن لوگوں کو وہ پسند کرتے ہیں انہیں کو، یعنی کہ اندھا باٹے ریوڑی اپنے اپنوں کو. آج کی ہماری جو چوتھی ضروری ڈیولپمنٹ ہے وہ ہے شام کے بارے میں، سیریا کے بارے میں. تو جس طرح پہلی جو ڈیولپمنٹ تھی اس میں نے آپ سے شیئر کرا کہ فلسطین کی زمینوں پہ اسرائیل اپنی بستیاں بنا رہا ہے اور وہ زمین چوری کر رہا ہے. اسی طرح سے دوسرے ڈیولپمنٹ میں نے آپ سے شیئر کرا کس طرح روس نے یوکرین کے صوبے کرائمیا پہ قبضہ کر لیا. ایک وہی سسٹم ہے کہ جس کی لاٹھی ہے اس کا بھینس. تو اب ایک خبر آتی ہے کہ اسرائیل اور جو شام کی نئی حکومت ہے اس کے درمیان کچھ ڈائریکٹلی کچھ بات چیت جاری ہے ان دونوں حکومتوں کے درمیان. لیکن اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ اب ایک امریکی جو خبر رساں ایجنسی ہے ریوٹرز، وہ رپورٹ کرتی ہے کہ ان جو میٹنگس ہو رہی ہیں، جو تعلقات آپس میں ہو رہے ہیں ان دو حکومتوں کے، وہ ان کا جو پیش منظر ہے وہ ہے سیکیورٹی کے حالات کا. لیکن ان سیکیورٹی کے حالات کا کیا بات ہے؟ اس بات کا ہم کیا جائزہ لیں کہ جب اسرائیل نے بالکل جس طرح فلسطین پہ قبضہ کرا ہوا ہے، اس طرح روس نے یوکرین پہ قبضہ کر لیا ہے، بالکل اسی طرح گولان ہائٹس پہ بھی قبضہ کر رکھا ہوا ہے جو کہ شام کا حصہ ہے. اور پچھلے کئی دہائیوں سے اسرائیل نے مسلسل طور پر وہاں پہ قبضہ کر رکھا ہوا ہے. اب جب سے بشار الاسد کی جو شام کا جو سابق صدر ہے اس کی حکومت گری ہے دسمبر سے 2024 سے، تو اس کے بعد سے اسرائیل نے مسلسل طور پر اس شام کی زمینوں پہ قبضہ کرنے کی کوشش کری ہے. انہوں نے اپنے بٹیلینز بڑھائے، انہوں نے جو فرنٹ لائن ہے اس کو آگے کھینچا ہے، اور اس کو اتنا کھینچ لیا ہے کہ وہ دمشق سے
جو کہ دمسکس سے، جو کہ شام کا دارالحکومت ہے، اس سے کچھ غالباً 20 کلومیٹر کی دوری پہ اب اسرائیل کی فوج مسلسل طور پر تعینات ہے۔ اور ایک ایک عجیب سی ایک نارملائزیشن کی فضا بنائی جا رہی ہے، خاص طور پہ اس جو نئی شام کی آنے والی حکومت ہے، جو کہ مکمل طور پر مغربی دنیا کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیک چکی ہے۔ تو ان سے اب یہ ایکسیپٹ کروایا جا رہا ہے، ان سے یہ قبول کروایا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے آئندہ سے کوئی بدتمیزی کری ہے ہمارے ساتھ، تو چونکہ اب اسرائیلی فوج آپ کے دارالحکومت سے کچھ 20 کلومیٹر کے دور تعینات ہے، تو آپ کی حکومت پہ بھی خطرہ ہو سکتا ہے اور آپ کی جانوں پہ بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح جس طرح یہ مغربی دنیا چیخ رہی ہے کہ روس نے تو یوکرین پہ قبضہ کر لیا، لیکن اب یہ مغربی دنیا ہے جو کہ شام کو بول رہی ہے کہ چونکہ اب اس صہیونی پروجیکٹ نے آپ کی زمینوں پہ قبضہ کر لیا، آپ کے پاس کوئی وجہ نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی بین الاقوامی عدالت جانے کا کوئی موقف نہیں ہے، آپ کا کام صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ اپنے گھٹنے ٹیکو اور جو آپ سے کہا جا رہا ہے وہ آپ کرو۔ یہ ہے آج کے زمانے کی مغربی استعماریت اور مغربی منافقت۔ میرا پوڈ کاسٹ سننے کا بہت بہت شکریہ، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔